السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ یہ دیکھیں، جنت کی فرمائش پہ سونیا نے جی ابھی بنایا ہے جی بھنا ہوا قیمہ۔ یہ گوشت کھاتی نہیں ہے، بولتی ہے میرے منہ میں ربڑ بن جاتا ہے، نیچے نہیں اترتا۔ تو کپڑے یہ ابھی اس نے پھر چینج کیے ہیں، ماشاءاللہ سے پیاری لگ رہی ہے۔ کپڑے سونیا کے بھی اچھے ہیں اور جنت کے بھی اچھے ہیں اور میرے شہزادوں کے بھی اچھے ہیں اور میرے بھی اچھے ہیں، سب السلام کے اچھے علیکم ہیں۔ جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کھانا کھانا ہے آپ نے تو میں انہیں ایک روٹی بنائی ہے، اس میں سے آدھی آپ نے کھانی ہے آدھی میں نے کھانی ہے۔ میری ذرا ہمت نہیں ہے جو آپ نے یہ بھر کے رکھا ہوا میرے ہے نا۔ بچوں کے لیے رکھا ہے، میں نے بولا یہ دیکھیں 4 چپاتیاں میں نے بنائی ہیں، 5 بندے ہیں، 3 بچوں کی ہوگی، چوتھی چپاتی ہماری ہوگی اور آدھی آدھی کھانی ہے، پوری روٹی نہیں کھانی ہے۔ اگر کھانی ہے تو تھوڑا سا قیمے کے ساتھ کھائیں، میں بھی ایک دونوں والے قیمے کے ساتھ مارو، بچوں کے لیے ڈال کے لائی ہوں، اگر کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں صبح نہیں ناشتے یہ میں کھا۔ خراب نہیں کرو، صبح ناشتے میں کھا لینا۔ نیمبو ہاں ہے نا، نیمبو نیمبو نچوڑ لو نا لا کے، نیمبو رکھے ہوئے نا۔ ٹھہرو میں دے دیتا ہوں۔ اچھا جی، کھانا کھایا اوپر آئے ہیں ذرا۔ شام سے سونیا نے جو ہے نا یہاں پہ یہ پتیلا چڑھایا ہوا ہے اور اس میں جی گوشت بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے سلنڈر کافی مہنگا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو گوشت بوائل کرے نا وہ لکڑی کی آگ پہ کر لیں، اور لکڑیاں کافی حد تک سوکھ چکی ہیں۔ آگ ماشاءاللہ سے صحیح جلتی ہے گرمیوں میں۔ آگ کیا جلدی ہے دیکھیں، یہ یہ کیسے لگی؟ شام کو میں جب اوپر آگ جلا کے گئی ہوں نیچے نا، تو وہ یہ والی جو پھٹی ہے نا یہ بہت تیز جلتی ہے، یہ نیچے گری ہے تو یہاں کہیں آگ ساری لگ گئی۔ حسین مجھے آ کے بول رہا ہے کہ نیچے اوپر آ کے دیکھو ساری آگ لگی، آپ نے جو کارپیٹ ڈالی ہوئی ہے وہ جل گئی ہے۔ ویسے یہ بوائل تو ہونے وہی میں دیکھ رہی ہوں، میں گل تو گیا ہوگا یہ۔ وہی دیکھ رہی ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی، یہ پتیلا بھرا ہوا جو ہے نا یہ ہم لوگ کل بنائیں گے جی بریانی، اور گوشت آ جائے اور بریانی نہ بنے قربانی کے گوشت کی۔ میں تو ابھی بھی ذرا باہر گیا ہوں، مجھے ادھر ادھر سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہیں، بچے بھی بول رہے تھے کیونکہ پہلے دن ہم لوگ بنا لیتے ہیں بریانی، بچے بھی بول رہے تھے گوشت بوائل کرنے کے لیے مسئلہ بن گیا تھا، تو میں نے بولا کہ آج ابھی میں نے لکڑیوں پہ زیادہ گوشت بوائل کیے، کچھ گوشت جو ہے نا دن کا کال بریانی میں ڈال دیں گے، کچھ بوائل کیا وہ گوشت جو ہے نا فریز کر دیں گے، کچھ بنانا ہوا تو بار بار آگ تو نہیں جلتی نا، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ آگ جلی ہے تو میں اس لیے زیادہ گوشت بوائل کیے، سارا ہی تو اس میں نہیں ڈالنا، کوئی ہمارے مہمان بھی تو نہیں آئیں گے، ہم لوگ اپنے تو ہیں کھانے کے لیے، تو یہی ہوگا کہ جو بچ جائے گا گوشت وہ جو ہے نا رکھ دیں گے۔ تو میں نے بولا ابھی رکھے رہنے دیں، جب سونے لگیں گے تو پتیلے اٹھا کے نیچے لے جائیں گے، خراب تو نہیں ہوگا کبھی اوپر ہی ہاں رہے۔ چلو، عشاء تک ہم لوگ ابھی ویسے بھی اوپر ہی ہیں۔ اچھا آسمان پہ جی کچھ بادل بادل سے ہیں، ہلکے ہلکے، یہ دیکھیں چاند دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، تارے وغیرہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ صبح بھی میں نے دکھایا تھا آسمان پہ بادل تھے، دن کے ٹائم تو تیز دھوپ ہوتی ہے، رات کو بادل آ جاتے ہیں۔ کھانا کھایا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا آدھی چپاتی، تو جنت کے بابا نے تو وہ بھی نہیں کھائی، ایک نوالا لگا کے بس خالی قیمہ نیمبو وہ بھی غلطی کر دی۔ وہ 2 چمچ کھایا، بس میں کباب بنا رہی ہوں ابھی جا کے نیچے گرم کباب بناؤ، حالانکہ میرا دل کر رہا تھا چائے بنانے کا، لیکن چائے نہیں پیتے ابھی، گوشت جو ہے نا کھاتے ہیں نا تو اس کے اوپر کھانا گوشت بھی کم کھاتے ہیں جی، اپنا صحت کا بھی خیال ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کل کی جو ہے نا میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہے، اور ساتھ جو ہے نا کعوہ بنا کے نیمبو کے ساتھ کعوہ لے لیں گے، شکر الحمدللہ۔ رات کو بھی ہم لوگ اتنا کھانا ویسے بھی نہیں کھاتے، یہ نہیں طرف سے بادل آ رہے بار بار مجھے، اور بجلی کی وہ دیکھیں چمک اچھا رہی ہے، اللہ کرے بارش ہو جائے۔ چمک رہی ہے بجلی، کھپک رہی ہے، کیا بولتے ہوتے ہیں ٹھنڈر اسٹارم بولتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا اس کو، نہ گوشت کو، نہ پھر نیچے لکڑی جلائیں نا، حالانکہ اس طرح کا ایک وہ بڑی لکڑی تھی جس طرح سائڈ میں پہ، دیکھوں آپ چیک کرو نا۔ میں نے تو کیا ہے لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں آپ بھی دیکھ لیں، نہیں تو اسی آنچ میں میں کہہ رہی ہوں نا رکھے رہنے دیں، رات کو جب سوتے وقت اٹھا کے لے جائیں گے نیچے، گل جائے گا سارا گوشت، بالکل ہو جائے گا اتنی لکڑی تو۔ زیادہ حلوہ بھی نہ بنے نا۔ ابھی تو میں کہہ رہی ہوں نا، ابھی تھوڑا تھوڑا نیچے کوئلے ہے نا وہ مل رہا ہے نا۔ الحمدللہ جی، فجر کی نماز ہو چکی ہے، ابھی سورج نکلے گا جی، ٹائم تقریباً ہو ہی گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ہم نے رات کو جو ہے نا گوشت بوائل کر لیا تھا، اور پھر اتار کے یہیں پہ جو ہے نا یہ اوپر ذرا سامان رکھ کے یہیں رکھ دیا تھا، کیونکہ فریج میں جگہ نہیں ہے،
اور اوپر تھوڑی ٹھنڈک تھی. اب انشاءاللہ اسے نیچے جا کے کوشش کریں گے فریج میں رکھنے کی یا بوئل کر کے وہیں پہ باہر رکھ دیں گے کیونکہ آج یہ استعمال ہونا ہے. یہ فاختہ کی جوڑی بیٹھی ہے جی, یہ آواز اسی کی ہے. یہ بھی دونوں باجرہ کھانے آئیں گی. شکر الحمدللہ جی. ہماری جو ہے نا صبح ہوگی دوسری بار. فجر کی نماز کے بعد جنت کے بابا تو ذرا سا چلے جاتے ہیں چھت پہ واک وغیرہ کرتے ہیں, اور جو ہے نا تھوڑی دیر میرے خیال میں گھوم پھر کے تھوڑا واک وغیرہ کر کے پھر نیچے اتر کے آتے ہیں, لیٹتے ہیں. اگر سو گئے تو سو جاتے ہیں, نہیں سوئے تو اندر باہر گھومتے رہتے ہیں. تو میں سورج نکلنے تک تسبیح پڑھتا ہوں جو, اچھا اس کے بعد جو ہے نا جب جیسے ہی سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے بس پھر میں واپسی کی تیاری کرتا ہوں اور پھر میں بھی نیچے آ کے سو جاتا ہوں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, اگر اندر باہر گھومتے رہے نہیں تو سو جاتے ہیں. تو ابھی ناشتہ کیا ہے, باہر سے رس منگوائے ہیں اور چائے بنائی ہے, تو ناشتہ وغیرہ کیا ہے, بچوں کو بھی اٹھایا, ناشتہ کیے. اب کرتے ہیں جی گھر کی صفائی. اور آج رات کو مجھے تو گرمی لگی ہے, ٹیٹ قسم کی جو گرمی ہوتی ہے, جو کراچی کی گرمی ہوتی ہے, مجھے تو وہ لگی ہے, اور کسی کا مجھے نہیں پتا. آپ کو لگی ہے؟ نہیں مجھے نہیں محسوس ہوئی. آپ کل کا جگراتا تھا آپ کو, آپ کل دن کو بھی نہیں سوئے, تھکے ہوئے تھے, اور رات کو آپ کو نیند آئی ہے, پھر آپ کو نہیں پتا چلا. حسن حسین بیٹا آپ کو حسن لگی ہے گرمی بیٹا؟ ان کے کمرے میں تو گرمی ہے ہی نہیں سونیا, وہ کمرہ پتہ نہیں آج رات کو ہمیں لگا کہ ویسے فریز نہیں چلتا ہے جی, ہم لوگوں نے بند کیا ہوتا ہے. آج رات کو یہ بھی چل رہا تھا پنکھا, پھر میرا دل کر رہا تھا میں کولر لگاؤں پانی ڈال کے, وہ شاید اس کی ہوا ٹھنڈی ہو, لیکن اس ٹائم گوشت کی وجہ سے یہ بھی چل گیا ہے, پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں, پانی کی موٹر بھی زیادہ چل رہی ہے. دعا کریں ہمارا بل اب کیا دعا درمیانے ہی کریں. آئے, اللہ نہ کرے اتنا بل آ جائے, کیونکہ ایک جب بار ہم 2 مہینے گھر پہ نہیں تھے, پورا مہینہ نہیں تھے, پھر دوسرے مہینے میں بھی تو اتنا بل آیا, تو اب تو گھر آ کے استعمال کر رہے ہیں. اب آیا بھی تو دل تو نہیں جلے گا نا, جتنا میرا دل پچھلی بار میں نے 7-8 ہزار نہیں روپے بل. اتنے ہی آئے جتنا ہم لوگ نہیں تھے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آ گئے نہیں, تو وہ والا بل جو میں نے نہیں جلایا نا, وہ میں نے بھرا ہے, وہ میرا ابھی تک دل جل رہا ہے. دل تو میرا بھی جل رہا کیونکہ ہے ظاہر وہ سی تو. دیکھو, اب پنکھے کے نیچے میرے بچے بیٹھتے ہیں, میں بیٹھتی ہوں, مجھے پتا ہے گرمی ہے, پنکھا لگاتے ہیں, پانی ہے, موٹر چلاتے ہیں, مجھے پتا ہے پانی استعمال کرتے ہیں, فریز چل رہی ہے, پتہ ہے پانی ٹھنڈا کر رہے ہیں, گوشت رکھا ہوا ہے. مین مسئلہ تو یہ تھا, گھر بند کر کے گئے ہوئے تھے تو میں اتنا پتہ بل ہے آیا. میرا دل جل رہا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. جب میں نے کراچی کا سوچا نا, کیونکہ میں وہاں رہ کے آیا ہوں, بجلی ہوتی نہیں ہے لیکن بل پورا آتا. شکر الحمدللہ جی, گھر کے جو ہے نا کام تو ہو گئے جی ختم. تو جنت کی جو ہے نا تیاری ہو گئی ہے. جنت نے عید کے دوسرے دن کا سوٹ پہن لیا. کھڑی ہو بیٹا دکھاؤ. تو یہ دیکھیے جی جنت مجھے بول رہی ہے مجھے کپڑے پہنا. حالانکہ جو کپڑے رات کو پہنے ہوئے تھے بھی اتارے ہیں, وہ بھی بھابھی نے سلائی کر کے دیے تھے, 30 پیسے لے کے میں آئی تھی. چلے رات کو پہن لیتی ہے. میں نے بولا بعد میں یہ والے بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں نا, یہ پھر کہتی ہے مجھے تانگ ہوتی ہے, میں تو اتار کے وہ دوسرے والے کپڑے جو ہے نا وہ پہنا دیتی ہوں. تو ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی دوست کے نئی والی چپل پہنو, دوپٹہ ایسے کرو. اچھا دوپٹہ جنت کا جو ہے نا پہلے کا گھر میں تھا, اور اس کے ساتھ سوٹ کے ساتھ میچ ہو گیا. سلام کرو, عید مبارک کرو, آج بھی عید ہے نا. السلام علیکم, آپ سب کو عید مبارک. اور کامنٹ میں بتانا میں کیسی لگ رہی ہوں, ویسے بھی بولو نا. اور کامنٹ میں بتانا میں کیسی ہے. ہاں جی, ابھی میں بھی تیاری کرتی ہوں جی. میں بھی ابھی اپنا دوسرا سوٹ پہنتی ہوں, اور جو ہے نا جنت شہزادی تو تیار ہو گئی. حسن مجھے بول رہے ہیں مما میں نہیں پہنوں کپڑے, آپ لوگوں نے پہننے تو پہن لیں, نہیں تو کل آپ کو جمعے کو پہن لینا نئے کپڑے, جمعے کی نماز پڑھنے جانا. میں تو دوسرے پرانے پہنوں گی. ابھی جو نئے والے کپڑے میں بھی کل پہنوں گی. عید کے دوسرے دن کے کپڑے ہیں جی, وہ انشاءاللہ جمعے والا دن پہنیں گے, جمعے کی نماز کی. کل عید کا تیسرا دن ہے. ہاں تو جمعے کا پھر نماز کی جائیں گے نا, جو نماز پڑھنے کے لیے. اب بابا کو سلام کرو, عید ہے. اللہ پاک نصیب اچھے. شکر الحمدللہ جی, میں بھی جو ہے نا تیار ہو گئی ہوں, تیاری کر لی ہے. گرمی بہت زیادہ تھی, وہ پرانے کپڑوں میں بڑا سکون آتا ہے, نئے کپڑے گرمی لگتی ہے. رات کو میں نے اتارے تھے, تو ابھی میں نے جو ہے نا گھر کے کام وغیرہ ختم کیے, ابھی تیاری کر رہی ہوں. اب تیاری ہو رہی ہے جی کوکنگ کی. جنت کے پاپا بنائیں گے بریانی, اور میں جو ہے نا ساتھ ساتھ ریسپی دیکھوں گی. بچوں کی بھی فرمائش ہے, میری بھی ہے, آج بریانی جو ہے نا جنت کے پاپا بنائیں, اور ہم کھائیں گے مزے سے. رات کو تقریباً تھوڑی جو ہے نا قیمہ اور تھوڑا جو سالہ روٹی کھایا تھا. صبح ہم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا, رس باہر سے لے کے آئے ہیں, رس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے نا چائے اور دودھ کے ساتھ بچوں نے کھا لیے. ناشتہ اتنا نہیں کیا ابھی, تو ماشاءاللہ سے بریانی بنائیں گے, کھائیں گے جی بریانی. تو میں نے بولا
जन्नत को भी तैयार किया, खुद भी तैयार हो गई हूँ, कपड़े पहन लिए। मैंने ये वाला तो इस ईद का सूट नहीं है, ये तो मैंने कराची में पहना था, अब सबने देखा था। छोटी भी जो भाभी ने सूट दिया है वो इंशाल्लाह कल जुमे की नमाज को पहनूंगी, जुमे की नमाज भी पढ़ूंगी। अच्छा, जन्नत के बाबा को कुकिंग करने का बोलो तो जन्नत के बाबा जो है ना आराम सुकून से अपनी प्यार से मोहब्बत से कुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हसन मुझे बोल रहा है मम्मा आप बना लेती जल्द से जल्द खाना तैयार हो जाता। तो वहाँ जाके हम लोग भी बात नहीं कर सकते ना, हमें पता है कि वहाँ जाएंगे तो आगे से हमें बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छा, अक्सर वो उनका कहना यही होता है कि जो है ना अच्छा खाना खाने में टाइम लगता है, तो मैंने मैंने बोला गोश्त बॉयल किया हुआ है, अच्छा खाने में टाइम लगता है, मतलब बनाने में फिर वो खाने में फिर टाइम लगता है, अच्छा जो खाना बनता है। तो जन्नत के बाबा अच्छी वाली बिरयानी बना रहे हैं जी, जिसकी वजह से मैं और असल यहाँ छुप के हम लोग बातें कर रही हैं, वहाँ पे उनकी तैयारी जो है ना वो हो रही है। अच्छा जी, मैं वहाँ पे ऐसी ज़बरदस्त बिरयानी बना रहा हूँ, बीफ बिरयानी, सब घर के पसंद की, मुझ समेत। और ये आके बैठ गई है, बोला बाबा मैं अपने लिए मैगी मंगा लूँ। और मेरी बच्ची तेरे को सफ़ेद चावल डाल के देंगे, साथ नरम नरम बोटियाँ डाल के देंगे। कौन मैगी खाता है? इन दिनों में तो सब बिरयानी खाती है, गोश्त खाते हैं, कीमा खाते हैं। रात को कीमा बनाया वो नहीं खाया। इसकी वजह से हमने जो है ना गोश्त में से काफ़ी गोश्त निकाल के कीमा बनवाया। खाएंगे हम भी, लेकिन हम अपने लिए बनाते वो करवाते तो थोड़ा कम करवाते। मैंने बोला इसको यार भून भून के देना। नहीं, इसको वो बना के देंगे, कबाब बना के देंगे, सीख हाँ, कबाब कबाब बना के देंगे। कीमे वाले पराठे भी बड़े मजे के होते हैं। हाँ, कीमे वाले पराठे भी किसी दिन बनाएंगे, जिस दिन बारिश हुई। बारिश का इंतजार करेंगे। अब हम लोग आपने लगा दिया, अब आपको क्या पसंद है? आप इन गोश्त का क्या खाना पसंद करोगे? मेरा जो पसंद है वो आज बन रही है। वो तो हम सबको पसंद है ना, वो तो किसी एक की पसंद तो नहीं है। तो हमें भी पसंद है, नहीं, खास तौर पे हम कीमे लोगों को ज़्यादा में पसंद क्या है। बना है? शामी कबाब, शामी कबाब, टिक्कियाँ हो गई और कबाब हो गए, वो भी पसंद है। इसे चपली कबाब भी बहुत पसंद है। मैं वो यही बहुत समय बनाओ, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होते हैं। चलें, वैसे ही मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि भूख का टाइम है। वहाँ पे वो रखा हुए सोनिया ने जो है ना टॉपिक छेड़ दिया था खाने पीने का। अच्छा, मेरे जो है ना कल गांव से फ़ोन आया था। वैसे तो ईद के दूसरे दिन हम लोग जाते ही हैं गांव, और इस बार मेरे को फ़ोन भी आया गांव में। आज मेरे जो है ना कज़न की बेटी और दूसरे कज़न के बेटे की मंगनी है। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ईद वाले दिन फ़ोन किया, मेरी खाला ने। हालांकि मेरा काम था फ़ोन करना, ईद मुबारक करना। उन्होंने मुझे दावत दी है जाते, लेकिन थोड़ा सा तबीयत मेरी भी ख़राब थी, और सच बताएं तो हालात बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो रहे हैं। किराए बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। पिछली बार हम लोग ईद के दूसरे दिन गए हैं, बड़ी ही मुश्किल से पहुँचे हैं वहाँ पे। हमने जाना था, ज़रूर जाते, दूसरे तीसरे दिन चले जाते, लेकिन ये जो है ना ये 7-8 दिन वहाँ लगा के आई है। आपको पता है, फिर बच्चे गए, किराया लगा है, और किराया भी महंगा हो गया जी। सही कह रही है, किराया भी महंगा हो गया है। और फिर ये भी हो के आ गई। ये मेन मामला सोनिया का होता है, क्योंकि एक वालिद की कब्र पे जो है ना फिर हम लोग इसकी जाते हैं, फातिहा वगैरह होती है। नहीं तो जाते भी, पिछली बार भी कितनी रश थी गाड़ियों में, कितनी मुश्किल से, कोई गाड़ी में जगह ही नहीं मिल रही थी जी। असन पिछली वाली गाड़ी में जाके घुसा है तो तब जाके हमें सीट मिली है। रश होती है, बड़ी ईद पे दिन नहीं होती बात। बड़ी ईद पे भी होती ईद के दरमियान बल्कि पहले दूसरे दिन कुर्बानी के ज़्यादा रश नहीं होती, आगे ज़्यादा रश हो जाती है, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां भी पहली तारीख तक हैं। तो लोगों की छुट्टियां होती हैं, लोग घूमने फिरने भी निकलते हैं और अपने रिश्तेदारों के भी निकलते हैं। हमारे तो अब जिस तरह हमारे हैं यहाँ पे मानसेरा में, तो लोगों की यहाँ पे पक्की रिहाइश है, लोगों की आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ ससुराल हैं, कुछ लोगों के, कुछ के माँ बाप हैं। इसी तरह मामलात जो है ना, फिर पिंडी से भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इन इलाकों से काफ़ी लोग रोज़गार के सिलसिलों में पिंडी इस्लामाबाद की तरफ भी गए हुए हैं। तो बिरयानी गई हुई है दम पे जी, दस्तरखान नीचे लगाया है। खीरे तो नहीं मिले, गया ही नहीं मैं आज, शायद मंडी प्याज से। मैंने काट लिया है, वेट कर रही हूँ कि भूख भी लग रही है। मैं बोल भी रही हूँ कि फिर मेरे मैदे में तकलीफ होती है, मुझे थोड़ा थोड़ा खाना दे दिया करें। अभी 2 बोटियाँ मैंने इसको दी हैं जी। एक खाइए, एक बूटी खाइए, रखे ना खाना, भूख लग रही है जी। चले, वहाँ आपके साथ हम लोगों ने भी एक ही ककरेस खाया था। केक रस नहीं, रस खाए थे, रस जन्नत ने जो रेगे थे वो खा लिए। उसको रस, हाँ यहाँ पे रस बोलते हैं, यहाँ पे रस पापों को भी बोलते हैं, बल्कि कराची में भी रस पापों को बोलते हैं।
انہیں شاید کیک رس بولتے ہیں نا. ہاں کیک رس لگائیں, دیکھیں دم آ گئی تو. بولو بولو کیا کہنا چاہتی ہو. نماز پڑھی ہے زور کی, پھر اپنی جو تسبیح ہے وہ تھوڑی سی پھیری ہے, اور تھوڑی نیند بھی کی اور ہے. بھائی اچھا ویسے نیند نہیں آتی, جب میں کچھ تسبیح پڑھتی ہوں یا کچھ مجھے نیند آ جاتی ہے. وہاں تھوڑی دیر عید تھوڑی ہوتی زیادہ نہیں سوئی, گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی. تو کل عید کا دن تھا, کل تو سب اپنے اپنے گھروں میں مصروف تھے, تو میں بھی یہاں گھر پہ مصروف تھی, تو پڑوس میں نہیں جا سکی کسی کے گھر میں بھی, اور میرے گھر میں بھی کوئی بھی نہیں آیا. میں کیوں جھوٹ بولوں کہ میرے گھر کوئی آیا. ہمارے گھر میں آتا ہی کوئی نہیں ہے جی. اگر کوئی ہمارے گھر میں ایک بار آتا ہے تو 5-6 بار سونیا اس کے گھر جاتی ہے, تو ہمارے گھر نہیں آتا کوئی. میں اس بات پہ کبھی کبھی میرا اور سونیا کا وہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں, یہ ساتھ والی خالہ رون لگاتی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور خالہ ہے وہ بھی رون لگاتی رہتی ہے. باقی جس کے پاس سونیا زیادہ جاتی ہے وہ سال میں شاید 1-2 بار ہمارے گھر آتی ہے. نہیں, اس خالہ کی آپ بات کریں, وہ خالہ اکیلی ہوتی ہے, کبھی گھر پہ ہوتی ہے کبھی ہوتی نہیں ہے. اس بیچاری کے پاس کیسے جاؤں, خود بیمار جیسے ایسے لیٹی رہتی ہے. میں بتا رہا ہوں, کبھی ہاں یہ بار میں ان کے گھر گئی تھی تو نہیں آپ کو بچہ جو گرا ہے ان کو شام کو بھی تھوڑی دیر بعد دیکھنے کے لیے جاؤں گی. تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ میں بولا چلے پڑوس میں جو ہے نا ایسے تو نہیں جا سکی, لیکن آج جو ہے نا دل شام کا ٹائم ہونے والا ہے تو بھی نکلوں گی تھوڑی دیر عصر کی نماز پڑھ کے. تو جنت کے باغ مجھے کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے, وہ نہیں آتی پڑوس. وہ میرے دوست کی بات کر رہے ہیں, اگر سن رہی ہے تو وہ ساری باتیں اس کی طرف ہے, ویڈیو دیکھتی ہوگی وہ بھی. ہاں وہ ساری اپنی سارے رشتہ داروں کے گھر گھومتی ہے. آپ 5 راؤنڈ لگا لیتی ہو, 6 لگا لیتی ہو, وہ نہیں آتی. تو جنت کے بابا میری دوست کا بول رہے ہیں جی کہ میں چلی جاتی ہوں اس کے گھر, تو وہ تھوڑا سا میں تو اپنی بھابھیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا تھا, یہی بولتا تھا نا وہ نہیں آتی تم کیوں جاتی ہو. تو میں نے وہی جنت مجھے بولی مما ان کے گھر جاؤ گی, کیونکہ جنت اس کی بیٹی کے جنت کی دوست ہے, ماں میری دوست ہے. تو یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, خوش رہے, آباد رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.